معروف لکھاری ایاز امیر نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستانی تاریخ کے پہلے سیاستدان ہیں جو کھلے عام فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے رہے ہیں، لیکن دوسرا فریق ان کے خلاف کارروائی کی شدید خواہش کے باوجود اس پوزیشن میں نہیں کہ ان پر ہاتھ ڈال سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو والا زمانہ اور تھا، تب اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور تھی اور سوشل میڈیا کی شکل میں آج کے ذرائع ابلاغ موجود نہیں تھے۔ بھٹو پر قتل کا مقدمہ قائم کیا گیا اور پھر انہیں مجرم قرار دے کر پھانسی دے دی گئی، لیکن آج کے حالات مختلف ہیں۔ عمران خان کو سیاسی طور پر ختم کرنے کی خواہش تو بہت ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس خواہش کا پورا ہونا اتنا آسان نہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ایاز امیر کہتے ہیں کہ سرکار کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کس حال کو پہنچ چکا ہے اور کس تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں، بس سمجھنے کی بات ہے۔ اب تو کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ اپریل میں حکومت کی تبدیلی سے ملک غیر مستحکم ہو چکا ہے۔ یوں غیر یقینی کے بادل چھا گئے اور معاشی صورتحال ابتری کی طرف جانے لگی۔ حکومت تبدیل کرنے والوں سے یہ صورتحال سنبھالی نہ جا سکی، لہذا قصور کس کا بنتا ہے؟ اب تو پرلے درجے کے بے وقوفوں کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ حکومت بدل کر غلطی کی گئی۔ جہاں غلطی کا ادراک ہو جائے وہاں تقاضا یہی ہوتا ہے کہ غلطی کو درست کر لیا جائے، لیکن ایک تو غلطی کرنے والے اسے ماننے کو تیار نہیں اور دوسرا کسی حل کی طرف جانے سے قاصر ہیں، کیونکہ دماغ میں سوچ یہی ہے کہ ایسا کیا تو ان کی ناک کٹ جائے گی۔ یہ لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک مصیبت بن چکا ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنی زیادہ مزاحمت کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران پیچھے ہٹنے سے انکاری ہے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ اسے کرش کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لہٰذا اب بات گولیوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تو عمران خان کی قسمت ہے کہ گولیوں کی بوچھار سے بچ گیا، نہیں تو اس کے ساتھ وہی ہونے جا رہا تھا جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا تھا۔ ایاز امیر نے کہا کہ عمران ڈرنے والا نہیں اور پیچھے ہٹنے کے بجائے مسلسل آگے بڑھے گا اور صحت یاب ہوتے ہی اپنا لانگ مارچ دوبارہ شروع کر دے گا۔ گولیاں لگنے کے بعد اس کی مہم میں مزید جان پڑ جائے گی۔ جب تک نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا عمران نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ عمران کا فوری الیکشن کا مطالبہ مانتی ہیں تو انتخابات میں سب کا دھڑن تختہ ہو جائے گا اور خان دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں قسمت کا کھیل۔ اقتدار میں رہتے ہوئے عمران کی عوامی مقبولیت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ مہنگائی کی وجہ سے ان کی حکومت کو برا بلا کہا جاتا تھا۔ یہ بھی عام تاثر تھا کہ حکمرانی کے لحاظ سے پی ٹی آئی حکومت اتنی کامیاب نہیں رہی، لیکن خدا کا کرنا تھا کہ منصوبہ سازوں نے تبدیلی حکومت کا منصوبہ بنایا۔ وجہ کچھ خاص بھی نہیں تھی، بس وسوسے تھے کہ عمران پتہ نہیں کسے نیا فوجی سربراہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ وسوسہ اگلوں کو ڈھیر کر گیا اور انہوں نے حکومت گرانے کا پلان بنایا جو اب الٹا پڑ چکا ہے۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ تاریخ پاکستان میں جو کچھ عمران اسٹیبلشمنٹ بارے کہہ رہا ہے ایسا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ اقتدار سے معزولی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو حشر ہوا ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد نواز شریف نے بھی کچھ آوازیں نکالیں، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ مزاحمت کے راستے پر زیادہ دیر کاربند نہ رہ سکے اور عافیت بھی اسی میں تھی کہ جب راستہ ملا تو لندن کوچ کر گئے۔ عمران کی صورت میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا ٹکر لے رہا ہے اور کھڑا ہے۔ بھائی لوگوں کی اس پر ہاتھ ڈالنے کی آرزو تو ہوگی، لیکن ڈال نہیں پا رہے کیونکہ بھٹو صاحب والا زمانہ اور تھا۔ ایسے میں اب اسٹیبلشمنٹ عجیب مخمصے کا شکار ہے اور اسے موجودہ مشکل ترین صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔